کرنی تو نہیں چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور کرے اور ہوگی بھی اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے؟ چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائیبیونل بنائیں. بھئی آپ کون ہیں بتانے والے؟ آپ کے تو فریق ہیں. چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو ڈی جی سی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ سٹاف آفسرز ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ان میں انہوں نے یہ نہیں کیا، شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازع بات ہے جس کو طے ہونا ہے. تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائے کی پیالی میں چینی کافی ہے، ٹھیک ہے. دیکھو ہمیں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور ان بار ایسوسیشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت عزت دی ہے. میں تو ان کے ساتھ رہوں گا، پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے، جوان لیڈرشپ ہے. میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو 18 سال ہو گئے، 17 سال، اور اب میرے میں وہ فزیکل ایجلٹی تو نہیں ہے جو اس وقت چھلانگ مار کے اور گاڑی کے چھت پہ چڑھ رہے ہوتے تھے اور تقریریں کر. پر ان کے ساتھ ہوں، اور جو جوان لیڈرشپ آئی ہوئی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں، تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے، تاسف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے، پاکستان بار کونسل کو بھی اپنی اندرونی وکلاء کی سیاست چھوڑ کے، جس طرح وکلاء کو ہم نے اکٹھا کر دیا تھا، میں اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر بھی ہوا اس تحریک کے دوران، اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلے، ایک کنونشن بلائے جس میں دونوں سوچیں جو بار ایسوسیشن کی ہے ان کو بٹھائیں، جو اب ان کے مخالف ہے اس کو عزت زیادہ دیں، اس کو زیادہ عزت دیں، اور اس چیلنج کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے چیلنج لیا تھا جب ایک آرمی چیف نے ایک چیف جسٹس کو گھر بٹھا دیا. نہیں، میں صرف ایک اعتزاز صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتے چلیں کہ اعتزاز صاحب لاسٹ ٹائم بھی انہیں لائرز کوآرڈینیشن کونسل نے باقاعدہ منتخب کیا تھا، لیڈ کیا تھا. اب بھی ہمارے لائرز کے اندر یہ بات واضح طور پر چل رہی ہے، اور اعتزاز صاحب آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز لیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو. انہوں نے پچھلے عرصے سے جس طرح وائبرنٹ ہو کے اعتزاز صاحب نے ایک رول پلے کیا ہے، وکلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ابھی بھی سمجھتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز، اور اس وقت بھی اور اب بھی. تو ہم باقاعدہ گزارش بھی کریں گے، اور ہم باقاعدہ اپنے لائرز کمیونٹی کو موٹیویٹ اور موبلائز بھی کریں گے کہ اعتزاز صاحب بالکل یہ ساتھ رہیں گے، اور فرنٹ کے لیڈر کے طور پر انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. اس وقت بھی بار کونسلیں ڈیوائیڈڈ تھیں، بار ایسوسیشن ڈیوائیڈڈ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لائرز نے بہت بڑی ایک کردار ادا کیا، جس کی بدولت آج یہ جو سپریم کورٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ مرہون منت ہے اس لائرز موومنٹ کی. انہیں سوچنا ہے کہ اس لائرز موومنٹ کی وجہ سے آج یہ ججز ہیں، وکلا نے پاسداری کی ہے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشری کو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تو اپنا اعتزاز صاحب نے بتا دیا ہے کہ ملنا نہیں چاہیے، جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہمارے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے، انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے. نہ اعلامیہ آیا اس وقت کہ فل کورٹ کا اعلامیہ کیا ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ وکلا تحریک جو ہے وہ پنپ رہی ہے، اور عید کے فوراً بعد ابھی پروفیشنل گروپ کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. میں یہ عرض کر دوں آخر میں کہ یہ
6 जजेस जो हैं ये कौम के हीरो हैं और कौम इनकी इस ये जो इन्होंने किया है, खत लिखा है और ये जो कदम उठाया है, दलेराना कदम उठाया है, 1 साल से उठा रहे हैं। और सारे जजेस पाकिस्तान के सुन लें कि ये मौका है, ये वक्त है कि आपने कॉर्नीलियस के कबीले में खड़ा होना है या चीफ जस्टिस मुनीर के कबीले में खड़ा होना है। अब कौम इस तरह आपको जज करेगी। कॉर्नीलियस का कबीला अकलियत में भी जब था, कॉर्नीलियस वो लिखता था फैसला जो उसके दिल में और ज़मीर मानता था, एक क्रिश्चियन था। मुनीर, जस्टिस मुनीर तमीज़ुद्दीन के फैसले से लेके गवर्नर जनरल रेफरेंस 200 के केस में मार्शल लॉ को उन्होंने वैलिडेट कर दिया। वो कबीला है। आज के बाद ये जज पहचाने जाएंगे इससे कि ये जा रहे हैं कॉर्नीलियस वाले, ये जाए वो जो मुनीर के साथ।